حضرات گرامی، آج چراغ سے چراغ اور دیا سے دیا جلانے کی ضرورت ہے۔ ادارہ سے ادارہ بنے، پھر ادارہ جب تحریکی شکل اختیار کر لے تو کہیں دارالعلوم دین بندی تیار ہوتا ہے، تو کہیں مفتی مظہر تیار ہوتے ہیں، تو پھر کہیں جا کے مفتی امان اللہ بھی تیار ہوتے ہیں۔ دین بندی یہ ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف یہ کہ مجالس اجلاس کے نام پر اجتماع کرتا ہے، متفق اور متحد ہوتا ہے، بلکہ دین بندی کہ ہر فرد کے اندر یا کہہ لیجیے افراد کے اندر سیاسی شعور بھی ہے اور دینی ادراک بھی ہے۔ جہاں سیاست کا مسئلہ ہو ہم سب متحد ہو کر ایک فیصلہ لیتے ہیں، اور جہاں دین کا مسئلہ ہو تو ہم اجتماع کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، اکابران ہند کو زحمت دیتے ہیں، وہ آپ کے بیچ آ کر دین اور آخرت کی بات رکھتے ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ حضرات گرامی، میری فہرست میں بہت سارے شعراء اور بہت سارے علماء ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیاد کی اینٹ ایسی عالمی شخصیت سے رکھی جائے جو دیکھنے میں تو بظاہر نہ آئے، لیکن پوری عمارت کا ڈھانچہ، پورے جلسے کی روح اس عمارت اس بنیاد پر قائم ہو۔ میں زحمت دینے جا رہا ہوں ضلع سپول کے نامور عالم دین اور جمعیت العلماء ضلع سپول کے جنرل سیکریٹری، جامعہ رشیدیہ گنپت گنج کے روح رواں بانی و ناظم حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات سے ہم تمام لوگوں کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اس کو ڈھیلا کرو۔ ہاں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو، آج ملک کے اور دنیا کے حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال کا جو شعر پڑھا، اس میں انہوں نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ امامت و قیادت کی ذمہ داری تو اصل میں تیری ہی تھی، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں تھیں۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط ہے صداقت، دوسری شرط ہے شجاعت، اور تیسری شرط ہے عدالت۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ تو یہ تینوں چیز صحیح معنی میں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اسی کا جائزہ لینا۔ صداقت کے معنی آتا ہے سچائی۔ آج ہم لوگ سچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ صحیح معنی میں ہم لوگ مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو حلاوت اور چاشنی ہونی چاہیے، جو ایمانی لذت ہونی چاہیے، وہ ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر اور فرمایا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو میرے دوستو، آج صحیح معنی میں ہم لوگ اسی طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ مسجد میں کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ کے سامنے،
لیکن دل دماغ اور ساری توجہ ہماری کاروبار میں، زمین میں، جائیداد میں اور دیگر چیزوں میں مصروف رہتی ہے۔ تو اس طرح کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول ہونے کے لیے قرآن نے حکم دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنے نماز میں اللہ کا دھیان اور توجہ باقی رکھیں گے۔ اور آج کل ساری بھولی بھسری یادیں ہم کو نماز ہی میں یاد آتی ہے۔ تو میرے دوستو، نماز جب غفلت والی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے عقاب اور سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ اما پارہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، کہ ایسی نماز پڑھنے والے جو نماز میں غفلت، لاپرواہی، سستی اور بے توجہی کرتے ہیں، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی، ہلاکت، بربادی بلکہ ویل کے بارے میں تو کچھ مفسرین اور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ جہنم کے مستقل ایک طبقے کا نام ہے ویل، جس میں نماز میں دھیان لگا کر نہ پڑھنے والے لوگ داخل ہوں گے، اور کچھ لوگ اور بھی داخل ہوں گے۔ قرآن میں مختلف موقعوں پر ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سورت سے پہلے ایک موقع پر اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جو دو برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ اور لمزہ کو اصل سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے عیب گو اور ایک ہوتا ہے عیب جو۔ عیب گو کا مطلب ہے جس انسان کا نام لے لیجئے، بعض لوگوں کی ذہنیت اور سوچ اتنی گندی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جس کسی کا بھی نام لیجئے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ برائی نکال دیں گے۔ ہر ایک انسان کو وہ برائی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی برائیوں پر اس کی کوئی یعنی کہ نظر نہیں ہوتی ہے۔ جس انسان کا بھی لیجئے، کتنا بھی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، مخلصانہ کام اور جد و جہد کرنے والا کیوں نہ ہو، تو ایسے انسان کو عیب گو کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا عیب جو۔ عیب جو کہتے ہیں جو ہر ایک کے اندر برائی ڈھونڈتا ہو۔ کیا بات! تو برائی ڈھونڈنے والا بھی اور برائی کرنے والا بھی، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک تیسری صفت اللہ نے اور آگے بیان فرمائی، الذی جمع مالہ، جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ نکالتا ہو اور مال کو صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو۔ تو ان تینوں لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے آگے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور ویل میں کون سی عذاب اور سزا ہوگی۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، حطمہ کس چیز کا نام ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں مفسرین نے تفسیر لکھی ہے کہ جہنم کے بیچ میں ایک ستون ہوگا، مضبوط ستون، خمبہ، اور اس خمبے سے ایسے لوگوں کو جو نماز میں غفلت برتتے ہوں گے، جو دوسروں کی عیب گوئی کرتے ہوں گے، عیب جوئی کرتے ہوں گے، اور اسی طرح مال کو گن گن کر رکھتے ہوں گے اور اس کی زکوٰۃ جو اللہ کا حق ہے وہ نہیں نکالتے ہوں گے، ایسے لوگوں کو جہنم میں اس خمبے سے، ستون سے مضبوطی سے باندھ دیا جائے گا۔ اور باندھنے وہ ستون جو ہوگا جہنم کا، وہ کس چیز کا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ ہی کا ستون ہوگا۔ دنیا میں آگ کے ستون کا تصور ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہنم میں یہ سب ممکن ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے، تو اس لیے اسے باندھ دیا جائے گا۔ اور باندھنے کے بعد کیا ہوگا؟ التی تطلع علی الافئدہ، ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف سے پھر ایک آگ کا شعلہ نکلے گی اور ڈائریکٹ ان کے دل پر حملہ زن ہوگی۔ چونکہ انسان جب کسی کی عیب گوئی کرتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے تو اس سے انسان کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے، دوسرے انسان کا دل دکھتا ہے۔
اور دوسرے انسان کا جو دل دکھتا ہے تو اس دل دکھنے کی وجہ سے دوسرے آدمی نے کیا اذیت سہی، کیا پریشانی برداشت کیا اور کن مصیبتوں سے وہ گزرا، دوسرے آدمی جو حساس ہوتے ہیں، درد مند دل کے مالک ہوتے ہیں، وہی اس درد کو اور اس حساسیت کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آگ نکل کر کے اس انسان کو جو ایسی برائی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے دل کو تکلیف پہنچائے گی، اور دل کی تکلیف پہنچانے کا خاص طور پر تذکرہ اللہ نے اس لیے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کو صرف تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کی آگ عام طور پر اگر کسی گھر میں لگ جائے، کسی انسان کے بدن میں لگ جائے تو بدن جلتے جلتے عام طور پر انسان کی موت ہو جاتی ہے، دل تک آگ کا اثر بہت کم پہنچتا، نہیں کے برابر۔ جو جل کر کوئلہ ہو گیا ہو تو اس کا دل بھی جل جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے عام طور پر موت ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم میں چونکہ موت نہیں ہے اور وہاں اذیت کا بہت ہی المناک منظر ہوگا، اس لیے انسان کے دل کو خاص طور پر صدمہ پہنچایا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جزاء من جنس العمل، کہ جس طرح کا دنیا میں انسان عمل کرتا ہے کبھی کبھی اللہ کے ہاں اسی عمل کے جنس کی سزا اور جزا اللہ کے ہاں ملے گی۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ویل ایک طبقہ ہے جس میں جہنمیوں کو خاص طور پر سزا دی جائے گی، تو ہم لوگوں کو اس طبقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان 4 برائیوں کا، جس کو خصوصی طور پر ابھی میں نے تذکرہ کیا، اور یہ یعنی کہ کوئی ضعیف حدیث وغیرہ نہیں بلکہ قرآن جو مستقل یعنی کہ متواتر ہے اور اس کے ایک جملے میں حرف میں بھی شک اور ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل قطعی احکام ہے۔ اس لیے قرآن کے احکامات جو ہیں وہ ہم لوگوں کو جو ترغیب و ترہیب سے متعلق ہے یا قوموں کے عروج و زوال سے متعلق ہے، وہ اصل میں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ بہت سارے ناعاقبت اندیش لوگ یا ناسمجھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم لوگوں کے سمجھ سے باہر کی بات ہے، تو یہ ناسمجھی ہے اور عقل کی کمی کی بات ہے۔ قرآن کے سمجھنے کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ قرآن کے سمجھنے کا ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر عام آدمی بھی قرآن کے ترجمے سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے اور ترغیب و ترہیب اور قوموں کے عروج و زوال کے نتائج اخذ کر کے اپنی زندگی کے لیے نصیحت آموز باتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو ہر انسان کے لیے عام کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنا تو چاہے، نصیحت کرنے والے کے لیے قرآن کے عمومی الفاظ سے نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، اور جو قرآن کے احکامات ہیں، جو قرآن کی آیتوں سے، انہی آیتوں میں سے چند احکامات جو نکالے جاتے ہیں، ان احکامات کو صرف راسخین فی العلم سمجھ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام سمجھ سکتے ہیں، تو اس میں عام لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس میں سرگردانی سے سوائے گمراہی کے عام لوگوں کو اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اصل مقصود تو دنیا میں ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، اور یہ ہر آدمی قرآن کے ظاہری مفہوم سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں اور اپنے عملی بے ضابطیوں کو قرآن کی روشنی میں باضابطہ بنانے کی کوشش کریں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ضمنی طور پر آپ کے سامنے بات آ گئی کہ یہ 4 برائیاں، عیب گوئی، عیب جوئی اور مال کو جمع کر کر کے رکھنا، گن کر کے رکھنا، اور اس کا اللہ کا حق ادا نہ کرنا، اسی طرح نماز میں غفلت، سستی، لاپرواہی، بے توجہی، یہ سب گناہ ایسے ہیں جس کے لیے جہنم میں ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں بہت سخت عذاب
ہے اور اس عذاب سے خاص طور پر ہمارے دل کو صدمہ پہنچایا جائے گا، کیونکہ ہمارا دل اللہ کی عبادت سے، نماز سے غافل رہا کرتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم لوگوں کو اپنے ایمانی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنے حالات کا بغور مطالعہ کرنا ہے کہ ہم لوگ کن کن برائیوں میں خاص طور پر اپنے سماج میں گرفتار ہیں، ان برائیوں سے نکلنے کے لیے کون سا حل ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور نیت جب ہماری پاکیزہ ہوگی اور ہمارے دل کے ارادے اچھے ہوں گے تو دنیا کے کاموں کو بھی ہم عبادت کا کام بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کھیت میں پانی پٹاتے ہیں، ہل جوتتے ہیں اور بیج بوتے ہیں، یہ سب کام آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے کرتے ہیں، لیکن صرف نیت آپ کی پاکیزہ ہو کہ اللہ نے ہمارے اوپر فلاں لوگوں کی کفالت فرض کیا ہے، اس کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں مال کمانا ہے اور محنت کرنا ہے، تبھی ہم ان ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ تو صرف اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے آپ کے یہ سارے دنیا کے کام آپ کے عبادت ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں ایک عمل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرائض کے بعد حلال کمائی کرنا بھی مستقل ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کے لیے جد و جہد کرنے سے اسلام میں منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اسلام میں انسان کے دل میں دنیا کی محبت داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں اس طرح غرق نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دو، رسول اللہ کی سنتوں کی پامالی شروع کر دو اور زندگی میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دو۔ اگر حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہو اور تمہارا دل پاکیزہ ہے، تو دنیا کا کوئی بھی کام جس کو عام طور پر لوگ دنیا داری کا سمجھتے ہیں، وہ بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سہروردی سلسلے کے بڑے بزرگ عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، جب حج کے لیے گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ملتزم سے لپٹا ہوا ہے اور لپٹ کر زار و قطار رو رہا ہے، تو اس کے اس رونے اور گریہ کے انداز کو دیکھ کر میں سوچا کہ یہ تو اللہ کا بڑا ولی ہوگا، اس لیے اس کو انتظار کیا جائے، جب وہاں سے آئے گا تو میں اس سے اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ تو حضرت بیٹھے رہے مقام ابراہیم کے پیچھے، نفل پڑھ رہے تھے، اور اس آدمی کے اس گریہ کے انداز کو دیکھ کر اپنے آپ میں یعنی کہ خواہش اور تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی یہ مقام مل جائے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملتزم کے پاس پہنچنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ملتزم کہتے ہیں خانہ کعبہ کا جو گیٹ ہے سنہرا سا، اور حجر اسود کا جو پتھر ہے اس کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور اس کو لپٹ کر رونا سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسی طرح لپٹ کر روئے تھے جیسے کہ کوئی چھوٹا سا ننھا سا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر کوئی چیز مانگنے کے لیے، کوئی ضد پوری کرنے کے لیے لجاجت اور منت سماجت کے ساتھ مانگا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں اگر کوئی بندہ اپنے خالق و مالک سے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ مقامات مقدسہ میں سے وہ ایک بہت اہم مقام ہے، اس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ ڈالی اس کے اوپر۔ توجہ یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا دوں کہ اس اصطلاح کے ذریعے سے اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں، اندازہ لگانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور کچھ ذکر اذکار کر کے ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دل کو سر کو نیچے جھکاتے ہیں، تو اس چیز کی اصل کیفیت اللہ والوں کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے دل کے اوپر متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا دل تو اللہ سے غافل ہے، وہ ریاکاری میں مصروف ہے، وہ اللہ سے ملتزم کی جگہ پر لپٹ کر کے دعا تو ضرور کر رہا ہے ظاہر میں، اور گریہ وزاری بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن اس کا دل
اپنے اور دیگر ساتھی جو اس کے ساتھ حج میں آئے ہیں اس کے طرف متوجہ ہے کہ کاش وہ لوگ مجھے دیکھے کہ میں کس طرح یعنی کہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہوں تو وہ میرے بزرگیت کے قائل ہو جائیں. تو اس لیے ریاکاری کے جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا. تو بہت افسوس ہوا کہ یہ مقام کسی کو میسر نہیں آتا ہے اور میسر آ کر کے بھی یہ شہرت اور ناموری میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو بہت افسوس ہوا حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو. پھر وہاں سے حضرت فرماتے ہیں کہ میں طواف اور سعی سے فارغ ہو کر جب میں مینا کے میدان میں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے دکان پہ سامان بیچ رہا ہے اور اتنے کسٹمر ان کے پاس ہے, اتنے گاہک ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو فرصت نہیں مل رہی. ایک لمحے کے لیے بھی اس کو کوئی کام کرنے کی فرصت نہیں ہے. کئی یعنی کہ 50 کسٹمر دکان کو گھیرے ہوا ہے, کبھی اس کو دے رہا ہے کبھی اس کو دے رہا ہے, کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو میں نے ظاہر میں اس کو دیکھ کر یہ سوچا کہ شاید یہ بہت بڑا دنیا دار انسان ہوگا. تو اس لیے اس کے لیے اللہ کے طرف متوجہ ہونا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ کسٹمر میں الجھا ہوا ہے. تو حضرت نے کہا کہ میں پھر بیٹھا اور اپنے دل سے اس کے قلب پر متوجہ ہوا کہ دیکھوں اس کے قلب کی کیا حالت ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انسان تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہے اور کسٹمروں کو سامان دے رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر میں مگن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو, جو دنیا میں کام کر رہے ہیں حلال معیشت کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ والا نہیں بن سکتا ہے, بزرگ نہیں بن سکتا ہے, وہ بھی بہت بڑے اللہ والے بن سکتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے, حضرت ابو بکر نے تجارت کی ہے. تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی معیشت کو, دنیا کی کوئی نہ کوئی زراعت کو, کسی نہ کسی کاروبار کو اپنی زندگی اور ضروریات کے لیے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی یعنی کہ ضرورت کی چیز کو انہوں نے منتخب کیا ہے. اس لیے حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس انسان کے قلب کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنے کسٹمروں اور گاہکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی یہ اللہ کا اپنے وقت کا بڑا ولی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم لوگ بھی اپنے دنیا کے تمام کاروبار کریں لیکن ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو. جب اذان ہو تو اللہ کی طرف ہماتن ہم متوجہ ہو جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض حدیثوں میں یہ روایت آئی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کی شناخت اور پہچان ختم کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ ایک بار اذان ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہو؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں عائشہ آپ کی بیوی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون عائشہ؟ تو حضرت عائشہ سمجھتی ہے کہ شاید کسی وجہ سے ذہن کدھر بھی بھٹکا ہوا ہو, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دوست اور سب سے بڑے رفیق اور یار غار جس کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے جانا جاتا ہے, جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے احسان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. ان کے اتنے احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے, جب اللہ کی محبت خشیت اور نماز کی طرف ہماتن متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ یعنی کہ فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ جب یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے تو حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے ذہن و دماغ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ اب کسی کا بھی دنیا میں نام لیا جائے گا تو آپ نہیں پہچانیں گے. جب تک نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک اپنے لوگوں کو پہچاننا بند کر دیتے تھے. تو میرے دوستو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں کچھ اگر ہم اللہ کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں تو وہ اعمال صالحہ کا توشہ ہے. اس لیے اس کو ضرور اکٹھا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ میں اگر ہم
کامیاب ہو جاتے ہیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر متقی پرہیزگار انسان بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے امامت و قیادت اور تمام طرح کے وعدے ہم لوگوں کے لیے ہوں گے۔ ورنہ تو ایک موقع پر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا ہے اور بڑے چیلنج بھرے انداز میں فرمایا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، سورہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورت ہے، اور اس سورت کا آخری جملہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم غافلانہ زندگی سے اور حلال و حرام میں تمیز کرنے سے، اور تمہاری زندگی میں جو کافرانہ عمل آ چکا ہے، آج جہیز کی لعنت اور اسی طرح دوسرے کی زمین کو ناجائز طور پر دبانا، بہنوں کا حق نہ دینا، اسی طرح سے ہم لوگوں کے سماج میں نوجوان طبقے میں نشہ خوری کی جو بیماری شروع ہو گئی ہے، اور یہ سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی کی طرف یہ رجحان چلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں میں زناکاری، بد نظری، بے پردگی، عورتوں میں، ماں بہنوں میں، اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کے سلسلے میں اگر ہم لگام نہیں لگاتے ہیں اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد نہیں کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں ہر طرح کے بے ضابطگیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ عتابانہ حکم ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم باز نہیں آئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر کے اور تم لوگوں کو پہلے گاجر مولی کی طرح کٹوا کر ختم کر دیں گے، جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر تمہاری جگہ جو قوم آئے گی يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح اللہ کی نافرمان نہیں ہوگی، اور انصاف کے راہ میں وہ حائل ہو کر معاشرے کو بے ضابطگیوں میں ملوث کرنے والی قوم نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ انصاف کے لیے اپنے معاشرے میں کتنے متوجہ ہیں میرے دوستو؟ انصاف سے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اترتی ہے۔ جس سماج سے انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا، اس سماج میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے باضابطہ انصاف کے لیے متعدد احکامات دیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اور باضابطہ نبیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے قرآن میں کہ نبیوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا میں انصاف قائم کرے، تو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کریں۔ آج ہم لوگ اپنے سماج میں انصاف کو دیکھنے میں کتنے عار محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پر جب کیس مقدمے کی نوبت آتی ہے اور آپس میں لڑتے ہیں، تب اس وقت انصاف کا خون ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے، اللہ کا یعنی کہ ایک ہونے کا دعوے دار ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کا دعوے دار ہے، اس کے باوجود جو ایف آئی آر کی کاپی ہوتی ہے اس میں یہ جھوٹا مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر کی عورت کی فلاں کپڑے کو پھاڑ دیا اور اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، ان کے زیور کو لوٹ لیا اور گھر کے اتنے پیسے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی گواہی دینے والے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی ان باتوں پر گواہی دے رہا ہوتا ہے کورٹ میں۔ جا کے بیرپور میں، سپول کے کچہری میں آپ جائزہ لیں کہ کیا ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور ہم لوگ خود یعنی کہ اس طرح کے حرکات کا ارتکاب اپنے سماج میں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم لوگ اب کتنی برائیوں میں مگن ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ کیا صحیح معنی میں ہم مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے امامت و قیادت ہم سب کو کیسے میسر ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیجئے آپ، تو ابھی سب سے زیادہ زبوں حالی کا شکار، پسماندگی کا شکار اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہر جگہ مسلمان، اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں وہ بھی نام کے مسلمان حکمراں ہیں۔ جب مسلمان کے عام لوگ دیندار نہیں رہیں گے تو ان کے حکمراں بھی ویسے ہی مسلط ہوں گے۔ رعیت کے اعمال کا اثر ان کے حکمرانوں پر بھی پڑتا ہے، اور عام رعایا کے جو یہ اعمال ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے کے جو اطوار ہوتے ہیں اس کا اثر حکمرانوں کے اوپر پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر ویسے ہی اس حکمران کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری انسانیت کے قلوب، دل اللہ رب العزت کے مٹھی میں ہیں،
اور اللہ رب العزت کے جب مٹھی میں ہے تو انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ اس کے اوپر ویسے ہی یقلب کیف یشاء، ویسے ہی حکمراں کو اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرے بات کہنے کا وقت ختم ہو گیا، پرچی آ گئی ہے، جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ